کہ جس کا لقب ہو ساقی کوثر، حیدر، صفدر اور قرار، کہ جس کا لقب ہو ساقی کوثر، حیدر، صفدر اور قرار، اور مالک اشتر جیسا جری ہو جس کے لشکر کا سردار، اور جس کو غدیر خم میں اٹھائیں اپنے کاندھوں پہ سرکار، اس کی بلندی کا کیا کہنا، اس کی بلندی عرش کے پار، عرش کے پار، عرش کے پار۔ السلام علیکم۔ عباس جری جیسا کوئی ویر نہیں ہے، عباس جری جیسا کوئی ویر نہیں ہے رن میں مگر ہاتھ میں شمشیر نہیں ہے۔ دریا پہ کہا شیر نے اوساد کے بچے، یہ نہر تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ نہر تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ استاد سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر عالی جناب مولانا سید تقی علی عابدی صاحب ابن سید حیدر علی عابدی صاحب کی روح کو حضرات ایصال فرما دیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ فاتحہ۔ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ مولانا صاحب آگے تشریف لے آئیے، صلوات علی محمد۔ آپ بھی تشریف لے آئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول محمد واسطن محمد وآخرن محمد وکلن محمد صلوات علیہ۔ حاضرین مجلس، ہمارے مرحوم بھائی عالی جناب مولانا سید تقی علی عابدی صاحب مولائی تھے، اہل بیت کے شہدائی تھے۔ اللہ نے ان کو اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں بہت کچھ نوازا۔ آپ کا اخلاق بہت اچھا تھا، کردار، ہر کے دل میں محبت، اور مصنف بھی تھے، کتابیں لکھی انہوں نے، اور بہت سی صفات، بہت سی اچھائیاں آپ کے اندر تھیں۔ لہذا نبی، رسول، اللہ کے حبیب، وہ نبی جس کے لیے اللہ کا ارشاد ہے کہ میرا حبیب اس وقت تک کلام نہیں کرتا ہے جب تک میری طرف سے وحی نازل نہیں ہو جاتی۔ وہ نبی جو تمام نبیوں کا سردار،
فخر انبیاء سلطان انبیاء، خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک کلام نہیں کرتا ہوں جب تک میرے رب کا حکم نہیں ہوتا۔ لہذا آپ نے اعلان کیا کہ اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا اور کتابوں کو نازل کی، نبیوں کو صاحب شریعت بنا کر بھیجا، اور پھر نبوت کے بعد اس نے امامت کا سلسلہ جاری رکھا۔ جو اللہ نے مجھے 12 جانشین عطا کیے، 12 اوصیاء عطا کیے اللہ نے، جو اللہ کے نمائندے، نبیوں کا کام تھا لانا، بندوں تک پہنچانا، اور اماموں کا کام ہے بچانا۔ صلوات وآل محمد۔ محافظ شریعت بنا کر بھیجا، حجت خدا، محافظ شریعت، لہذا یہ سب کے سب معصوم ہیں۔ اور نبی نے اعلان کیا اولون محمد واوسطون محمد وآخرون محمد وکلون محمد، میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد، میرے کل کے کل محمد ہیں۔ ان کے در سے وابستہ رہنا، ان کے دامن سے متمسک رہنا، انہی کی شان میں اللہ نے آیت کو نازل کیا ہے، اللہ سلکم علیہ اجرن الا المدۃ فی القربہ، جو محبت کا حکم دے رہا ہے وحدہ لا شریک، وہ میری آل کے لیے، میری اطرت کے لیے، میرے اہل بیت کے لیے۔ لہذا اس در سے وابستہ رہو گے تو اللہ تمہیں یہاں ہدایت دے گا، اور جب اپنی بارگاہ میں بلائے گا تو نجات دے گا۔ صلوات وآل محمد۔ اپنی بارگاہ میں بلائے گا تو نجات دے گا۔ لہذا اس در سے جو بھی وابستہ ہو جائے گا اس کے اندر انسانیت آ جائے گی، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ انسانیت سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کے پاس دولت بھری ہوئی ہو اور انسانیت نہ ہو تو کوئی نہیں پہچانے گا۔ انسان کے پاس علم بھرا ہوا ہو، علم سے پر ہو، مگر اخلاق نہیں ہے، کردار نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے تو کوئی نہیں پہچانے گا۔ انسان جو پہچانا جاتا ہے وہ انسانیت سے پہچانا جاتا ہے۔ لہذا خود نبی کریم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار اتنا بلند تھا کہ دشمن تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں۔ تعریف وہی تعریف ہوتی ہے جو دشمن تعریف کرتا ہوا نظر آئے، جو دشمن تعریف کرتا ہوا نظر آئے وہ تعریف ہے۔ پیٹھ پیچھے جو تعریف کی جائے وہ تعریف ہے۔ اگر سامنے تعریف کی جائے اور جیسے ہی انسان ہٹا فوراً کہنا شروع کر دیا کہ بھائی میں جانتا ہوں یہ کون ہے، کیسا ہے، تو یہ اسے کہتے ہیں منافقت۔ صلوات وآل محمد۔ اسے کہتے ہیں منافقت، اور منافقت کی بخشش نہیں ہے، منافقت کی بخشش نہیں ہے، یعنی کافروں کی بخشش ہے مگر منافقوں کی بخشش نہیں ہے، اس لیے کہ کافر ایک مرتبہ جو ہے اپنی غلطی پر نادم ہو جائے گا، خدا کی بارگاہ میں استغفار کر لے گا، خدا بند عالم اسے معاف کر دے گا۔ صلوات وآل محمد۔ مگر منافقوں کی بخشش نہیں ہے۔ لہذا خود نبی کا اخلاق دیکھیں، کردار دیکھیں کہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں اور مسجد چھلک رہی ہے صحابیوں سے، اور آپ وائس فرما رہے ہیں، آپ تقریر کر رہے ہیں، حکم الہی پہنچا رہے ہیں۔ کیا دیکھا؟ ایک شخص آیا ہے جو دشمنان رب ہے، دشمنان اللہ ہے، دشمنان رسول ہے، دشمنان اسلام ہے، نبی خون کا پیاسا ہے، اتنا بغض رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا، وہ آیا ہوا ہے مسجد میں، اور آنے کے بعد گستاخی کیا۔ گستاخی کیا؟ پیشاب کر دیا۔ جب پیشاب کر دیا صحابیوں کو غصہ آ گیا، وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور چاہا کہ میں اسے ماروں اور اس کی پٹائی کروں، اسے بھگاؤں، کہ نبی کی نظر پڑ گئی جسے اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ صلوات وآل محمد۔ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لہذا نبی نے حکم دیا اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ اب جب وہ قریب آیا، اب اس سے حال چال پوچھ رہے ہیں، اس سے محبت سے پیش آ رہے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ یہاں تو ہم ذرا سے ہماری شان کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو جناب ہم تو آپے کے باہر ہو جاتے ہیں، مگر نبی مسکرا کے باتیں کر رہے ہیں، محبت سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس کا سر جھکتا جا رہا ہے شرم سے، پلکیں جھکتی چلی جا رہی ہیں، اور ایک مرتبہ کہتا ہوا نظر آیا، جیسے ہی نبی نے حکم دیا اپنے صحابیوں کو کہ مسجد کو غوطہ کیا جائے، مسجد کو پاک کیا جائے، اور اس سے بڑی محبت سے پیش آ رہے ہیں۔ اس کا سر جھکتا جا رہا ہے، شرم سے سر جھکتا جا رہا ہے، پلکیں جھکتی جا رہی ہیں۔
ایک مرتبہ کہتا ہوا نظر آیا کہ یا رسول اللہ جب آپ اتنے اچھے ہیں تو وحدہ لا شریک کتنا اچھا ہوگا، عالمین کا رب کتنا اچھا ہوگا، لہٰذا مجھے کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان بنائیے۔ نبی قیامت تک آنے والے چاہنے والوں کو پیغام دیا، سنو جو زبردستی کلمہ پڑھے گا، جس سے زبردستی کلمہ پڑھوایا جائے گا وہ آتنکواد نکلے گا، جو محبت سے کلمہ پڑھے گا ایمان لائے گا وہ مومن ہوگا۔ صلوات علی محمد۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ ہم تو صرف ظاہری دیکھتے ہیں نا، وہ باطنی دیکھتا ہے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں جناب، آپ دیکھیں مولا علی کی ذوالفقار چل رہی ہے نا، مولا علی کی ذوالفقار چل رہی ہے۔ مالک اشتر نے دیکھا کہ میرے مولا نے اتنوں کو قتل کر دیا، میں اتنے کو اور مان لیتا تو اس وقت مولا علی کے برابر ہو جاتا۔ صرف دل میں آیا، زباں پہ نہیں، دل میں آیا۔ میرے مولا نے کہا مالک پھر سے ایمان لاؤ، قریب بلایا پھر سے ایمان لاؤ۔ مولا کیا خطا ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی؟ کل ایمان فرما رہے ہیں، جو داہنے بازو ہے مالک اشتر ان سے فرما رہے ہیں کہ پھر سے ایمان لاؤ۔ کہا مولا کیا خطا ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی؟ کہا مالک تمہارے دل میں ابھی یہ آیا کہ میں اتنوں کو میں مان لیتا تو میرے برابر ہو جاتا۔ مولا یہ بات سچ ہے کہ میرے دل میں یہ بات آئی تھی۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ مالک جو تیری تلوار چل رہی تھی، جیسے مولی اور گاجر کو کاٹا جاتا ہے ویسے تیری تلوار چل رہی تھی، میری جو ذوالفقار چل رہی تھی وہ نسلوں کو دیکھ کر چل رہی تھی۔ کوئی مومن تو نہیں آنے والا ہے، کوئی ایمان والا تو نہیں آنے والا ہے۔ ہمارا نظریہ جناب مولا علی نے کیوں وصل جہنم نہیں کر دیا اس اپنے دشمنوں کو، ہے نا؟ محمد بن ابی بکر کون ہیں؟ محمد بن ابی بکر کون ہیں؟ آپ علیہ السلام کہتے ہیں، جناب کہتے ہیں، حضرت کہتے ہیں، احترام سے نام لیتے ہیں۔ فرزند کس کے ہیں؟ جسے میرے مولا نے اپنا فرزند کہا ہے، میرا بیٹا ہے۔ کیا اخلاق ہے، کیا کردار ہے؟ مگر بیٹا کس کا ہے؟ چاہنے والا کس کا ہے؟ خادم کس کا ہے؟ گدھا کس کا ہے؟ عاشق کس کا ہے؟ مولا علی کا چاہنے والا ہے۔ مگر یہ میرے مولا نے کیا فرمایا؟ میری جو ذوالفقار چلتی ہے وہ نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے۔ کون مومن ہے، کون ایمان والا ہے؟ آئیے چلیے، یہ محمد بن ابی بکر ہیں، محمد بن ابی بکر ہیں۔ آپ حضرت لگاتے ہیں، جناب لگاتے ہیں، جناب صلوات علی محمد۔ آگے تشریف لے آئیے، صلوات علی محمد۔ جناب لگاتے ہیں۔ آئیے، یزید ملعون کا بیٹا کون ہے؟ یزید ملعون کا بیٹا کون ہے؟ ہے نا؟ آپ پڑھئے، اپنے باپ پہ لعنت بھیج رہا ہے، اپنے دادا پہ لعنت بھیج رہا ہے، اپنے پردادا پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ میرے مولا کی ذوالفقار چل رہی نسلوں کو دیکھ کر کون مومن آنے والا ہے؟ ہمارا جو نظریہ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں کہہ دوں کہ میں ظاہری دیکھتا ہوں، وہ باطنی دیکھتا ہے۔ صلوات علی محمد۔ میں ظاہری دیکھتا ہوں، وہ باطنی دیکھتا ہے۔ بھائی شیطان وہ اپنی بارگاہ میں رکھا، ابلیس کو اپنی بارگاہ میں رکھا۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ مخالفت کرے گا، مجھے اپنا رب مانے گا مگر میری باتوں کو نہ مانے گا؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا فرعون و شداد و نمرود کو میں بھیج رہا ہوں، یہ ظلم کرے گا، قتل عام کرے گا، اپنے کو خدا کہلوائے گا؟ اللہ کو سب معلوم تھا، مگر یہ چونکہ اللہ نے اپنے بندوں تک یہ پہنچانا تھا کہ اگر تم نیک کام کرو گے، اچھا کام کرو گے تو سیرت انبیاء ادا کرو گے، اگر ظلم کرو گے، قتل عام کرو گے تو سیرت فرعون ادا کرو گے۔ صلوات علی محمد۔ چونکہ میں مظلوموں کا رب ہوں، میں مظلوموں کا ساتھی ہوں، میں ظالموں کا ساتھی نہیں ہوں۔ میں محنت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہوں، میں بیٹھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہوں۔ خود مولا علی یہودی کے باغ میں سچائی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ آج ہم تو مولا علی کا دعویٰ کرتے ہیں، جناب میں مولا علی سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں شہزادی پہ اپنے جان دے دوں گا، میں تو شہزادی سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میں آپ کو جہاں لے جانا چاہتا ہوں، جو ہمارے ہاں حالات بنتے جا رہے ہیں کہ ابھی 15 شب بارات کے دن آپ ہر قبرستان میں آپ نے دیکھا کہ کس قدر لوگ جو ہیں پھولوں سے بالکل قبروں کو
ہیں سجا دیا؟ کبھی آپ نے غور کیا اگر یہی پیسہ جو ہے آپ کسی یتیم بچوں کے لیے، کسی بیوہ کے لیے، کوئی غریب ہے غربت کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس آپ جائیں اور جا کے کہیں میرے والدین کی طرف سے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں، ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں، یا یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کم سے کم آپ میرے والدین کے لیے زیارت عاشورہ اگر پڑھیں، زیارت وارثہ پڑھیں تو میرے والدین کو یاد کر لیں، تو عزیزان گرامی دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو غریب کی مدد ہو جائے گی، دوسرا روح خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوئی نظر آئیں گی، میرے مالک جیسے انہوں نے مجھے یاد کیا ہے، میرے مالک ان کو خوشحالی اور سکون کی زندگی عطا کر دے۔ صلوات علی محمد۔ کیا ہمارے ہاں ہوتا جا رہا ہے جناب؟ پھل رکھے جا رہے ہیں۔ زندگی میں جب والدین زندہ تھے تب تو پھل کھلایا نہیں کہ باپ کی صحت ہو جاتی، بھائی باپ بھی خوش ہو جاتا، ماں بھی خوش ہو جاتی کہ میرے بچے میرے لیے پھل لے کر آئے ہیں۔ آج قبر پہ سجایا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہم مولا علی نے نہیں فرمایا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہے، یہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے ہاں ایسی ایجاد ہو گئی ہیں کہ وہ چیز نہ کتابوں میں ہے نہ انبیاء نے فرمایا ہے۔ صلوات علی محمد۔ اس کا نام ہے اورات۔ اورات یعنی 4 کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں جو مشہور کتابیں ہیں، مگر 5ویں جو کتاب ہے اورات ہے، وہ اورات بڑی خطرناک کتاب ہے۔ صلوات علی محمد۔ بڑی خطرناک کتاب ہے۔ تو عزیزان گرامی کچھ بات سوچیں کہ اگر ہمیں یہی کرنا ہے تو کم سے کم ہم ایک قرآن مجید پڑھوائیں مرحوم کے لیے، نماز پڑھوائیں، روزے رکھوائیں، حج بیت اللہ کے لیے بھیجیں۔ مکان اگر نہیں ہے، ٹین پڑے ہوئے ہیں، پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے، تو کم سے کم اللہ نے مجھے نور عطا کیا ہے، ہم خود جا کر جو اس کے گھر میں ایک ٹین ڈلوا دیں، چھت ڈلوا دیں، یہ زیادہ ثواب ہے یا پھولوں کو سجانا ثواب ہے؟ صلوات علی محمد۔ پھولوں کو سجانا ثواب ہے۔ آئیے مولا علی یہودی کے باغ میں سچائی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی بھائی جناب؟ مظہر العجائب ہیں، مشکل کشاں ہیں، جن کے در پر جبریل امین آ رہے ہوں نوکر بننے کے لیے، میکائیل آ رہے ہوں نوکر بننے کے لیے، جن کی زوجہ شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی زبان مبارک سے نکل جائے میرے شہزادوں پریشان نہ ہو، کل درزی کپڑا لے کر آئے گا، اور فرشتے بھی آ رہے ہیں اپنے کو درزی بتلا رہے ہیں، اپنے کو درزی بتلا رہے ہیں، تو ضرورت کیا تھی یہودی کے باغ میں سچائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ حکم دیتے جنت سے لباس ہے، آپ حکم دیتے فرشتے تشریف لے آتے، کھانا بھی آ جاتا، مگر یہ محنت کرنا، اپنے غلاموں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے گدھاؤں کو، اپنے عاشقوں کو ایک پیغام دیا کہ اللہ محنت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، بیٹھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے، بیٹھنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا ہے۔ آئیے مولا علی نے دیکھا مسجد چھلک رہی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کئی دن تک دیکھتے رہے، مظہر العجائب ہے نا، سوال کیا یہ سب مولا یہ عابد ہیں، اللہ والے ہیں، ہر وقت مصروف رہتے ہیں عبادت میں، تسبیح الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا کہ ان کا خرچہ کہاں سے چلتا ہے، کھانا پینا؟ تو کہا محلے والے لا کے کھلا دیتے ہیں، محلے والے لا کے کھلا دیتے ہیں، بستی والے لا کے کھلا دیتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا ان کو مسجد سے باہر نکالو، مسجد سے باہر نکالو۔ کہا کیوں مولا؟ میری جان قربان ہو آپ پہ مولا، یہ تو عابد ہیں، یہ عبادت گزار لوگ ہیں، آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا یہی ایک عبادت نہیں ہے بلکہ محنت کر کے جو عبادت کی جائے وہ عبادت ہے۔ صلوات علی محمد۔ محنت کر کے جو عبادت کی جائے وہ عبادت ہے۔ اب ہم سب بڑے بڑے دانے لیے ہوئے ہیں اور تسبیح کھینچتے، اور بچے ہمارے پریشان ہیں، گھر میں بچے ہمارے پریشان ہیں، بیوی ہماری پریشان ہے، گھر میں پورا نہیں ہو رہا ہے۔ نہیں، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لا دینا یہ عبادت، محنت کرنا یہ عبادت، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا یہ عبادت۔ جس چیز سے اللہ خوش ہو وہ عبادت ہے، جس چیز سے اللہ ناراض ہو وہ عبادت نہیں ہے۔ صلوات علی محمد۔
اور پھر آئیے اگر بات آ گئی ہے تو شمر کون ہے؟ شمر ملعون کا جب نام آتا ہے تو لعنت، ذوالقین کا جب نام آتا ہے تو علیہ السلام حضرت ہے نا، کہتے ہیں نا جب ذوالقین کا نام آتا ہے تو علیہ السلام حضرت جناب، جب شمر کا نام آتا ہے تو لعنت ہے نا۔ شمر کدھر تھا؟ صفین میں، صفین میں شمر کدھر تھا؟ مولا علی کی طرف تھا، اور ذوالقین کدھر تھے؟ دشمن کی طرف، مولا علی کے سامنے کھڑے لڑنے کے لیے۔ شمر کدھر ہے؟ مگر کربلا کے میدان میں کون علیہ السلام ہو گیا؟ کون لعنت اللہ ہو گیا؟ کون علیہ السلام ہو گیا؟ کون لعنت اللہ ہو گیا؟ یہ بھی اللہ نے دکھلایا کہ بیٹھنے سے نہیں ہوتا ہے، ساتھ چلنے سے نہیں ہوتا ہے۔ صلوات علی محمد۔ ابن زیاد کون ہے؟ ملعون، لعنت ہو، ادھر نام آتا ہے فوراً لعنت ہے نا، حق بھی ہے لعنت بھیجنا، ثواب عظیم ہے، دشمنان اہل بیت پر لعنت بھیجنا ثواب ہے۔ مگر پہلے ہم یہ بھی تو دیکھیں جن پہ میں لعنت بھیج رہا ہوں ان کی سیرت تو میرے اندر نہیں ہے، یہ بھی تو میں دیکھوں کہ اگر ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں، باغ فتق چھینا تھا، شہزادی کا حق مارا تھا، مولا علی کا حق مارا تھا، تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم یہ تو کام نہیں کر رہے ہیں کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں، کسی مظلوم کو دبا رہے ہیں، کسی کمزور کو دبا رہے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کسی کمزور کا ساتھ دیں گے تو مظلومہ کے ماننے والے ہیں، کسی مظلوم کا ساتھ دیں گے تو مظلوم کے ماننے والے ہیں، اگر ظالموں کا ساتھ دیں گے تو ظالموں کے ماننے والے ہیں۔ صلوات علی محمد۔ پہلے ہم یہ بھی تو دیکھیں اپنے اندر کہ واقعی میں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ زمین خالی پڑی اور قبضہ کر لیا، ہمیں اللہ نے طاقت عطا کی تھی، خمس کا پیسہ نکال نہیں رہے، غریبوں کا حق دے نہیں رہے، حق سادات دے نہیں رہے، حق امام دے نہیں رہے، پھر دعویٰ بھی ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ تو ابن زیاد کون ہے؟ مولا علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، مولا علی کی شان میں قصیدہ پڑھ رمضان کر رہا ہے، مگر جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میری ماں کا تو سامنے ہے مگر باپ نہیں ہے، ماں تو سامنے ہے مر جانا ملونہ، مگر میرے باپ کا پتہ نہیں ہے، اچھا ڈھونڈنا شروع کیا، پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے، کمزوری پتہ چل گئی اس ملعون کو کہ اپنا باپ ڈھونڈ رہا ہے، فوراً خط لکھا تمہارے باپ کا پتہ چل گیا۔ اچھا میرے باپ کو پتہ چل گیا؟ ہاں باپ کا پتہ چل گیا۔ جیسے ہی سنا فوراً کہا بھائی میرا باپ تیرا ہی تو باپ ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات میں عرض کر دوں جو میرے مولا کے متعلق ارشاد فرمایا نبی نے، اللہ کے حبیب نے، کہ علی سے وہی محبت کرے گا جو حلالی ہوگا، علی سے محبت وہی کرے گا جو حلالی ہوگا، غیر حلالی کے دل میں محبت آ ہی نہیں سکتی۔ صلوات علی محمد۔ تو انسان پہچانا جاتا ہے اخلاق سے، انسان پہچانا جاتا ہے کردار سے، انسانیت اگر نہیں ہے تو کوئی نہیں پہچانے گا۔ آپ کسی مظلوم کا ساتھ دیں، یتیم کا ساتھ دیں، غریب کا ساتھ دیں، دیکھیے آپ کا دل کتنا سکون ملتا ہے، آپ کو دل کو۔ کسی غریب کا آپ ساتھ دیں، دیکھیے اللہ آپ کے رزق میں کیسے برکت عطا کرتا ہے۔ مگر قربتاً اللہ، کوئی لالچ نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، قربتاً اللہ۔ اگر کسی غریب کا آپ ساتھ دے رہے ہیں، مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں، یتیم کا ساتھ دے رہے ہیں، بیوہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور خاص طور سے جو آج کل ماحول ہمارے یہاں بنا ہوا ہے کہ والدین سے ایسے پیش آتے ہیں جناب کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا، آپ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ آئیے ویسے کرنی کون ہے؟ ویسے کرنی کون ہے؟ ویسے کرنی
نے جیسے ہی سنا کہ رسول اللہ کے دندان شہید ہو گئے، اپنے سارے دانت توڑ لیے محبت میں۔ یہ ہے محبت۔ زیارت نہیں کی ہے، دیکھا نہیں ہے نبی کو، مگر محبت۔ مگر جیسے ہی دل میں آئے کہ میں مدینہ منورہ جاؤں اور اپنے نبی اور نبی کی آل کی زیارت کروں، شہزادی کی چوکھٹ کا بوسہ لوں جا کر، دل میں محبت۔ مگر ماں سامنے ہے، نابینا ہے، بیمار ہے، نابینا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے۔ خط لکھا نبی کو، سرکار دو عالم کو خط لکھا۔ خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ فوراً تیار ہوتے، فوراً چل دیتے، فوراً، کہ اہل بیت سے بڑھ کر والدین تھوڑی ہیں، میں جا رہا ہوں، کسی کو کر دیتے، بھیا تم ہماری اماں کو دیکھ لینا، میں اتنے دن کے لیے جا رہا ہوں۔ مگر نہیں، نبی کو خط لکھا، یہ قیامت تک آنے والے چاہنے والوں کو پیغام دیا۔ خط پہنچا، نبی نے خط کو پڑھا، جواب دیا۔ جب خط کا جواب آیا تو آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، چوما، چومنے کے بعد پڑھنا شروع کیا، اور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اویس کے کیا لکھا تھا؟ اویس، اگر تم میری زیارت کرنا چاہتے ہو، میری آل کی زیارت کرنا چاہتے ہو، تو سنو، اپنے والدین کے چہرے کو روزانہ دیکھ لیا کرو، گویا تم نے میری زیارت کر لی، میری زیارت کر لی۔ یعنی والدین کا مرتبہ کتنا بلند ہے یہ بھی نبی نے بتا دیا، کہ اگر والدین راضی ہیں تو میری آل راضی ہے، میری آل راضی ہے تو میں راضی ہوں، میں راضی ہوں تو میرا رب راضی ہے۔ صلوات علی محمد۔ بھائی ایک واقعہ ربط مصائب، مجھے زیادہ عرض نہیں کرنا، بس چاہنے والا آتا ہے، یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کی آل سے بڑی محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ میرے مالک اگر یہ کام ہو گیا تو میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا اور حور العین کو چوموں گا، حور العین کو چوموں گا۔ یا رسول اللہ میری دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، اب میں کیسے جاؤں جنت تک کہ میں چوکھٹ کو چوموں، حور العین کو چوموں؟ تو نبی کو کہنا چاہیے تھا جاؤ خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو چوم لو، کہنا تو یہ چاہیے تھا، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے دست مبارک کو چوم لو، ہے نا، کہنا تو یہ چاہیے تھا، کہنا تو یہ چاہیے تھا میری بیٹی کے در کو جا کے چوم لو، وہ خاتون جنت ہے، میرا بھائی ساقی کوثر ہے، جا کے چوم لو۔ مگر نہیں، نبی نے قیامت تک آنے والے امتیوں کو، چاہنے والوں کو ایک پیغام دیا، فرمایا جاؤ اپنے والدین کی اور ماں کے قدموں کو چوم لو، گویا تم نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا، باپ کی پیشانی کو چوم لو، گویا تم نے حور العین کو چوم لیا۔ صلوات علی محمد۔ باپ کی پیشانی کو چوم لو، ایسے ہی نبی نے نہیں فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا، برابر آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اب یہاں پہ نبی نے فرما دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ نبی نے فرمایا کہ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں ماں کا مرتبہ بہت زیادہ بلند، بے شک خدا سب کی والدین کو سلامت رکھے، سب کو عزت کی زندگی عطا کرے، خوشحالی کی زندگی عطا کرے، مگر باپ کا بھی مرتبہ بہت بلند ہے۔ باپ کے لیے کہہ دیا کہ جنت کے دروازہ، ماں کو کہہ دیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو یہاں پہ نبی نے کیا فرمایا؟ میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں، نبی تک آنا ہے تو پہلے علی سے محبت کرو، اگر جنت تک آنا ہے تو باپ کا احترام کرو۔ صلوات علی محمد۔ دونوں کا مرتبہ بلند، دونوں کا مرتبہ، ایسا نہیں ہے کہ صرف ماں ہی کا مرتبہ بلند ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بے شک، مگر باپ کو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت۔
ظاہری دولت چھوڑ کر چلا جائے گا، کچھ لے کر نہیں جائے گا۔ انصاف سے بتائیے، جو 10 مکان کے مالک ہیں، 20 مکان کے مالک ہیں، 1 مکان لے کر گئے ہیں وہ؟ انصاف سے بتائیے گا، کوئی لے کر گیا ہے؟ بینک بیلنس جو کیا تھا وہ لے کر گیا ہے؟ ہیرے جواہرات لے کر گیا ہے؟ نہیں لے کر گیا ہے۔ مگر کیا لے کر جاتا ہے؟ اہل بیت کی محبت۔ اس سے بڑی دولت ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ نے مجھے جو دولت سے نوازا ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ سکندر یہ کہتا ہوا گیا کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا۔ سوال کیا چاہنے والوں نے، کہا کیوں؟ کہا اس لیے تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ سکندر خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ واپس جا رہا ہے، مگر میں اس معبود کا جتنا بھی شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے سب سے بڑی دولت سے نوازا ہے وہ اہل بیت کی محبت۔ اہل بیت کی محبت، یہی ایک آپ لے کر جائیں گے، بقیہ سب کچھ یہی چھوڑ کر جائیں گے۔ جتنا ہو سکے لوگوں کا ساتھ دیں۔ میرے مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو کہ لوگ بے چین ہو ملنے کے لیے، تڑپے۔ کیوں؟ مظہر العجائب نے فرمایا، مشکل کشا نے، وصی رسول نے، جانشین رسول نے، ولی خدا نے کیا فرمایا کہ ایسے زندگی گزارو کہ لوگ تڑپے ملاقات کرنے کے لیے۔ اور جب دنیا سے جاؤ تو لوگ آنسو بہائیں، افسوس ظاہر کریں، کیا نیک انسان تھا، کیا فرشتہ نما انسان تھا، کیا اخلاق تھا، کیا کردار تھا، کیا انسانیت تھی، ہمارے درمیان سے چلا گیا۔ تو ایسے زندگی گزارو کہ لوگ تمنا کریں، لوگ بے چین ہوں ملنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے مگر یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ صلوات علی محمد۔ یادیں باقی رہ جاتی، ہر انسان محتاج ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محتاج نہیں ہوں۔ مرحوم بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے، اہل بیت کے شہدائی تھے، مصنف تھے، کتابیں لکھیں، محلے میں ہر کے دل میں محبت، ہر آدمی کی زبان پہ تعریف، ہر آدمی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ جناب کیا شریف انسان تھا، کیا نیک انسان تھا، کیا اللہ والا تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ ہر کی زبان پہ تعریف، ہر کی زبان پہ تعریف۔ عزیزان گرامی، بہت نیک تھے، مجلسیں پڑھا کرتے تھے، ذاکر اہل بیت، ذکر اہل بیت کیا کرتے تھے۔ دنیا میں نہیں ہے، آج اتنا بڑا مجمع جنازے میں شریک ہوا تھا، ہر کی زبان پہ تعریف تھی۔ ابھی عمر کیا تھی، ہر آدمی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اچانک ایسا ہو گیا۔ تو میرے مولا فرمان بھی، رسول اللہ کا فرمان ہے نا، میرے اہل بیت کی چاہنے والوں کی روح ایسے نکالے گا ملک الموت جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے۔ میں ان کے بھائی سے کہوں گا، اولادوں سے کہوں گا، بھتیجوں سے کہوں گا، بھانجوں سے کہوں گا، گھر والوں سے کہ آپ کے بھائی کا جنازہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ اٹھایا گیا۔ آپ رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ بھائی دنیا سے چلا جاتا ہے تو کمر ٹوٹ جاتی ہے نا، کمر ٹوٹ جاتی ہے اگر بھائی چلا جائے۔ باپ دنیا سے چلا جائے تو یتیم ہو جاتا ہے بچہ، اولادیں یتیم ہو جاتی ہیں، ہے نا۔ اتنا بڑا مجمع، غسل و کفن بھی دیا گیا، بڑے شان و شوکت کے ساتھ جنازہ اٹھایا گیا۔ مجمع کثیر تعداد میں تھا، ہر چاہنے والا تعزیت پیش کر رہا تھا، بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بیٹوں کو، بھانجوں کو۔ تم تنہا نہیں، میں تمہارے غم میں شریک ہوں، میں تمہاری مصیبت میں شریک ہوں۔ غم ہلکا ہو گیا نا، مگر ہائے کرب و بلا، کرب و بلا،
دل چاہتا ہے چونکہ بھائی کی محبت آقا حسین نے، بہنوں کے دل میں محبت، ہر بہن کو ناز ہوتا ہے اپنے بھائیوں پر۔ اگر بھائی آ جائے گھر میں، بہنوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے نا، میرا بھائی آ گیا، کچھ لائے نہ لائے، مگر اگر بھائی آ گیا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے نا۔ مگر جب جناب عباس سے تلوار لے لیا ہے آقا حسین نے، نیزہ دے دیا، نیزہ دے دیا، ہریرے پہ لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہزادی ثانیہ زہرا نے جناب فضہ سے عرض کیا، اماں فضہ میرے شیر کو بلا کر لائیے، میرے شیر کو بلا کر لائیے۔ ادھر جناب عباس تشریف لاتے ہیں، سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، شہزادی کیا حکم ہے؟ غلام حاضر ہے۔ اور میں عباس کیا تم دریا جا رہے ہو؟ ہاں شہزادی میں پانی لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عباس میں نے دیکھا کہ میرے بھیا نے تلوار لے لیا، نیزہ دے دیا، پھر دیکھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا۔ اے عباس جب میں کوفے میں تھی تو میرے شانوں سے ردا کھسک گئی تھی، تو میرے بابا نے میرے شانوں کے بوسے لیے تھے، تو میں نے سوال کیا تھا بابا آپ میرے شانوں کے بوسے کیوں لے رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی ایک وقت آئے گا ان شانوں میں رسن باندھی جائیں گی، ان شانوں میں رسن باندھی جائیں گی۔ تو میں یہ سوچتی تھی میرا باپ جیسا شیر میرا بھائی موجود ہے، میرے شان میں کون رسن باندھے گا؟ مگر ہاں جب یہی جناب عباس زی سے زمین کی طرف آئے ہیں، یہ کہتے ہوئے آئے آقا میرا سلام قبول کیجئے، سر پارا پارا ہے، دونوں اشارے قلم ہیں، یہ کہتے ہوئے نظر آئے مولا باب الحوائج، آقا میرا سلام قبول کیجئے، میری مدد کے لیے آئیے۔ کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے جو آقا حسین یہ کہتے ہوئے قدم مبارک کو بڑھایا، اے بھیا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ جب سرانے پہنچے کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے، کیا دیکھا میرے بھائی کا سر پارا پارا ہے، دونوں اشارے قلم ہیں، اے میرے بھیا کچھ وصیتیں کرو، کچھ وصیتیں کرو۔ جناب عباس فرماتے ہیں آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ عباس میری ایک تمنا ہے، اسے پوری کر دے میرے، کبھی تم نے مجھے بھائی نہ کہا، ایک بار بھائی کہہ دو۔ آقا میں کیسے بھائی کہہ دوں؟ میری ماں کا حکم تھا، میرے بابا کا حکم تھا، اے بیٹا عباس کبھی برابری نہ کرنا، یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، یہ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، لہذا کبھی برابری نہ کرنا۔ دیکھو بیٹا میں جب آئی تھی اس گھر میں تو کنیز بن کر آئی تھی، میں ماں بن کر نہیں آئی تھی۔ اے بیٹا ہمیشہ اپنے کو غلام سمجھنا، یہ تمہارے آقا ہیں۔ اے عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ ایک آواز آئی، اے میرے لال عباس، ارے فاطمہ حکم دے رہی ہے، تم ام البنین کے فرزند نہیں، میرے فرزند، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ ارے ایک مرتبہ عباس نے بھائی کا روح پرواز کر گئی، پورا مساحِ برز نہیں کرنا ہے، بس اتنا کہ علی اکبر کے سینے سے برچی کو نکالا، علی اصغر کا لہو اپنے چہرے مبارک پہ ملا، پھر آقا حسین در خیمے پر خیمے میں آنے بعد کہتے ہیں زین العابدین میرے لال تیرا بابا آیا ہوا ہے تم سے ملاقات کرنے کے لیے۔ مشت سے آنکھیں کھولو، امام زین العابدین علیہ السلام نے جب دیکھا بابا کے چہرے پر لہو ہے، بہت سے سوالات، اس کے بعد فرماتے ہیں میرے مولا اے زین العابدین تمہیں ابھی قافلہ لے کر جانا ہے، بہت سی مصیبتیں اٹھانا ہے میرے لال۔ اے میرے لال ایک وصیت ہے، میرا پیغام پہنچا دینا میرے چاہنے والوں تک، جب قید شام سے چھٹ کر مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام عرض کر دینا، اور یہ کہہ دینا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، میری پیاس کو یاد کر لینا۔ آقا حسین ساری بیویوں سے رخصت ہو لیے، بیٹی کو سینے پہ لٹا لیا، میری بیٹی اب اس سینے پر علی اصغر سوئے گا، اب تم رباب کے پاس سونا، یہ کہہ کر رخصت ہوئے بیویوں سے میدان میں تشریف لائے، عرض کیا پہچان لو، کل کو یہ نہ کہنا
میرے نانا جان سے کہ میں پہچانتا نہیں تھا، میں جانتا نہیں تھا میں حسین ابن علی ہوں، میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، میں حسن مصطفیٰ کا بھائی ہوں۔ مگر کیا جواب ملا جب چاروں طرف سے حملہ ہوا ہے؟ تو ایک غیبی آواز آئی، میرے حسین شجاعت کے جوہر دکھا دو، اس لیے کہ کل کا دشمن یہ نہ لکھے کہ عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی تھی، بیٹے کے جانے سے آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ اے میرے حسین ایک بار شجاعت کے جوہر تو دکھا دو۔ ادھر آقا حسین نے شجاعت کے جوہر دکھائے کہ ملونوں نے واسطہ دینا شروع کیا کہ ایک غیبی آواز آئی، میرے حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب صبر کا جوہر دکھاؤ، شکر کا جوہر دکھاؤ۔ ارے بھاگی ہوئی فوج سمٹی، چاروں طرف سے حملہ ہو رہا تھا، تیروں کی بارش، نیزوں کی بارش، تلواروں کی بارش۔ ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ امام پہ پتھرے پھینک رہا تھا، امام زخموں سے چور ہے۔ ارے سے زمین کی طرف تشریف لا رہے، اے اماں 11 ہجری کو آپ نے بلایا تھا، حسین آ گیا تھا۔ اے اماں سے زمین کی طرف حسین آ رہا ہے، آواز ہے میرے لال، تیری دکھیاری ماں کربلا میں موجود ہے، تجھے سہارا دے دے کے رحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے مالک پنجتن پاک چاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جہاں جہاں بھی آقا حسین کے چاہنے والے، میرے مالک ان کی حفاظت فرما، دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھنا، حرافتوں سے محفوظ رکھنا۔ میرے اللہ مرحوم کی گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف کر دے میرے مالک۔ پنجتن پاک چاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں باب الحوائج والمراد ابو الفضل عباس علیہ السلام کے صدقے میں مرحوم کو فشار قبر جنت میں جگہ عنایت فرما، مرحوم کی قبر میں نزول رحمت نازل کر میرے مالک، مرحوم کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کر، بھائیوں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، بھانجیوں کو، بھتیجیوں کو، تمام جتنے اہلیہ کو، تمام جتنے بھی گھر والے ہیں، خاندان والے ہیں، سب کو صبر جمیل عطا کر میرے مالک۔ میرے اللہ امام کی جلد سے جلد عمری قوم میں تحت برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر عالی جناب مولانا سید تقی علی آبدی صاحب ابن سید حیدر علی آبدی صاحب کی روح کو حضرات ایصال فرما دے۔ الرحمن الرحیم قل هو اللہ قل هو اللہ ارحم الراحمین۔